یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر، نڈر اور عظیم سپہ سالار کی جسے دنیا شیر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آزادی کی جنگ لڑی اور دشمن کے آگے جھکنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان فتح علی ٹیپو تھے، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1751 کو دیوانہلی، موجودہ کرناٹک، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیدر علی ایک غیر معمولی فوجی کمانڈر اور میسور کے حکمران تھے، جبکہ ان کی والدہ فخر النساء ایک نیک دل اور بہادر خاتون تھیں۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا، مگر چونکہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک صوفی بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی کے عقیدت مند تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ٹیپو جوڑ دیا گیا اور وہ ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ٹیپو نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی۔ وہ عربی، فارسی، اردو اور فرانسیسی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ انہیں علم و ادب سے خاص لگاؤ تھا اور وہ جدید سائنسی علوم، ریاضی، فلکیات اور جنگی حکمت عملیوں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ حیدر علی نے اپنی زندگی میں ہی ٹیپو سلطان کو جنگی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی، نشانہ بازی اور جنگی چالوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ٹیپو سلطان نے پہلی بار 15 سال کی عمر میں میدان جنگ میں قدم رکھا۔ 1766 میں جب انگریزوں نے میسور پر حملہ کیا تو نوجوان ٹیپو نے اپنی بہادری سے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کے بعد وہ کئی جنگوں میں شامل ہوئے اور ہمیشہ اپنی جنگی مہارت سے دشمن کو حیران کر دیا۔ 1729 میں جب انگریزوں نے فرانسیسی قلعہ مہی پر قبضہ کر لیا تو ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ زبردست حملہ کر کے انگریزوں کو پسپا کر دیا۔ یہ جنگ ان کے عروج کی شروعات تھی۔ 1782 میں جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان نے میسور کی سلطنت سنبھالی اور اپنے والد کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو بلکہ ایک انصاف پسند حکمران بھی تھے، جنہوں نے اپنی ریاست میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ٹیپو سلطان ایک ذہین اور دور اندیش حکمران تھے۔ انہوں نے میسور کو جدید ترین ریاست بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں شامل ہیں: زرعی نظام کو بہتر بنایا، نئے سکے متعارف کروائے، تجارتی تعلقات کو فروغ دیا، ہندوستان میں راکٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی، فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا، بحریہ کو مضبوط بنایا، ہر مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے، مندروں، مساجد اور گرجا گھروں کو تحفظ دیا۔ ٹیپو سلطان نے یورپی ممالک، خاص طور پر فرانس، ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات قائم کیے تاکہ انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنایا جا سکے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں 4 بڑی جنگیں لڑیں، جنہیں میسور کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کو زبردست شکست دی۔ انگریزوں کو مجبورہ صلح نامہ کرنا پڑا۔ انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے لڑائی کی، مگر غداری کی وجہ سے سرنگاپٹم معاہدہ کرنا پڑا، جس میں انہیں اپنے کئی علاقے انگریزوں کو دینا پڑے۔ 1799 میں انگریزوں نے دوبارہ سرنگاپٹم پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ زبردست مزاحمت کی، مگر دشمن تعداد میں زیادہ اور اندرونی غداروں سے ملا ہوا تھا۔ 4 مئی 1799 کو دشمن قلعے کے اندر داخل ہو گیا، مگر ٹیپو سلطان اپنی تلوار تھامے آخری دم تک لڑتے رہے۔ جب ایک انگریز افسر نے انہیں سر جھکانے کو کہا تو ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا، مگر وہ سلطان کی بہادری کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ ٹیپو سلطان کو دنیا کا پہلا حکمران مانا جاتا ہے جس نے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ آج بھی ان کے بنائے گئے میزائل لندن کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ وہ ایک سچے مجاہد، محب وطن اور عظیم سپہ سالار تھے۔ ان کی بہادری اور قربانی کی داستان ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلیں انہیں شیر میسور کے نام سے یاد رکھیں گی۔ ٹیپو سلطان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کی راہ میں جان دینا غلامی میں جینے سے بہتر ہے۔ وہ تاریخ کے ان چند بہادروں میں سے ایک تھے
जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज भी उनका नाम जुर्अत, हिम्मत और हुब्बुल वतनी की अलामत समझा जाता है। उनकी बहादुरी और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सलाम है उस अजीम शेर को जिसने आखिरी सांस तक अपने वतन की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।